و ثنا خالق کائنات کے لیے، مالک ارض و سماوات کے لیے، دانۂ سبل، ختم الرسل، مولا کل، تاجدار مدینہ، سروری قلب-سینہ، صاحب معطر و مقدس و منور و مزین پسینہ، شفیع امم، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، شاہی ہر و زرا، محبوب قدریہ، شافع روز جزا، علیہ تحیت و صلاح کے دربار بہربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ خالق کائنات چند لمحات کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس حاضری کو ہمارے لیے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کا ذخیرہ فرمائے۔ پچھلے جمعہ کے اندر ہماری گفتگو چل رہی تھی اللہ والوں کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے، اللہ والوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر بالدلیل اس بات کو ثابت کیا گیا کہ فقط قرآن کا راستہ صراط مستقیم نہیں، جو کہتے ہیں صرف قرآن کی مانو، قرآن کے پیچھے چلو، قرآنی آیات اور احادیث مصطفیٰ سے یہ بات ثابت کی کہ صرف قرآن کے پیچھے چلنا، بقیہ سب چیزوں کو چھوڑ دینا، صرف قرآن پہ عمل کرنا صراط مستقیم نہیں ہے۔ اسی طرح فقط حدیث پر عمل کرنا، بقیہ چیزوں کو پس پش ڈال دینا صراط مستقیم نہیں ہے۔ اور آخر میں جو نقطۂ لبات تھا صراط مستقیم، جس صراط مستقیم پر چلنے کا اللہ جل وعلا نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ راستہ چار لوگوں کا راستہ ہے، اور چاروں کا راستہ جو اپنائے گا وہی صراط مستقیم پر ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اهدنا الصراط المستقیم، اس پر بھی گفتگو ہو گئی، صراط الذین انعمت علیہم، اس پر گفتگو ہونے کے بعد ہماری بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اگر یہ بات لوگوں میں رہتی کہ ہدایت والے کون ہیں تو بھی اختلاف آ جانا۔ پچھلے جمعے پہ اس پہ گفتگو ہو چکی کہ کچھ کہتے ہیں قرآن کے پیچھے چلو، قرآن ہدایت والا ہے، صرف قرآن پر عمل کرنے سے ہدایت ملتی ہے، وہ بھی صراط مستقیم کی قرآن کی آیات سے ثابت کیا۔ کچھ احادیث کو یوں لے کر آتے، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کیا، وہ بھی نہیں ہے۔ بات آپ نے لوگوں پہ نہیں چھوڑی، اللہ پہ چھوڑی۔ اللہ سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ بھی بات بھی لوگوں پہ چھوڑی جاتی کہ انعام یافتہ کون ہے، ہر کوئی یہی کہتا وہی انعام یافتہ ہے، جس نے زیادہ مدرسے بنائے وہ کہتا مجھ پر اللہ کا بڑا انعام ہو گیا۔ اب وہ یہی دعویٰ کرتا کہ انعام یافتہ ہے، جس نے تبلیغیں بہت زیادہ کی وہ بھی مدعی ہو جاتا کہ انعام یافتہ میں ہوں کیونکہ میں نے تبلیغیں بہت کی۔ جو دین کی بات کرتا، قرآن کی بات کرتا، حدیث کی بات کرتا، اسی بات کا مدعی ہوتا، اسی بات کا دعویٰ کرتا انعام والا میں ہوں۔ اور ہم نے بات لوگوں پہ نہیں چھوڑی، لوگوں پہ چھوڑتے تو ہر کوئی کہتا انعام یافتہ میں ہوں۔ بات جب قرآن پہ آ گئی، قرآن میں اللہ نے واضح بیان فرما دیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے 4 درجے بیان کیے انعام یافتہ لوگوں کے۔ سب سے پہلا، سب سے بلند درجہ انعام یافتہ مخلوق کا ہے، وہ نبیین کا ہے۔ سب سے زیادہ انعام انبیاء پر ہوا، والصدیقین، دوسرے نمبر پہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں
शुहदाई, और तीसरे नंबर पे शुहदा के, चौथे नंबर पे फरमाया सालिहीन। चौथे जो इनाम याफ्ता लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है, जिनके पीछे अल्लाह ने चलने की तरगीब दिलाई है, हुक्म दिया है कि हर नमाज की हर रकात के अंदर इन लोगों के पीछे चलने की दुआ मांगा करो। वो कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह के वलियों का रास्ता है। फरमाया सालिहीन, चौथे वो लोग जिन पर के पीछे चलने का, जिनके रास्ते पर चलने का हुक्म है, जिनकी इत्तबा करने का हुक्म है, वो अल्लाह के वली है। और यही इनामी याफ्ता लोग हैं, यही वो लोग हैं जिनकी राह, जिनके पीछे चलना, जिनकी राह आसान भी है, खतरात से खाली भी है और मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाली है। इसी राह पर चलने वालों को सवाते आज़म कहा जाता है। जो इन लोगों की राह पर चलते हैं उनको सवाते आज़म पर चलने वाला कहा जाता है। और सवाते आज़म के बारे में मेरे मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया, ये इब्ने माजा की हदीस पाक है, इसका सफा नंबर है 419। आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना उम्मती ला तजतमी अला दलाला। और फरमाया लोगों सुन लो, बेशक मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, सारी मेरी उम्मत कभी गुमराह नहीं हो सकती। और फिर फरमाया वाइजा रही तुम इख्तिलाफन, और जब तुम इख्तिलाफ को देखो, मतलब क्या, पूरी उम्मत कभी गुमराह नहीं हो सकती, उम्मत का एक कसीर हिस्सा हमेशा हिदायत पर रहेगा। वाइजा रही तुम इख्तिलाफन, हुजूर फरमाते जब तुम इस चीज में इख्तिलाफ देखो, मतलब ये है कि हर बंदा ये कहे कि मैं हक पर हूँ, मैं हक पर हूँ, मैं हक पर हूँ, नजरियात मुख्तलिफ हो, अकायद मुख्तलिफ हो, अकायद आपस में टकरा रहे हो, पर हर बंदा यही मुत्तहिद हो, इसी बात का दावा कर रहा हो कि मैं हक पर हूँ, इख्तिलाफ हो जाए। हर बंदे के पास कुरान के दलाइल हो, अहदीस के दलाइल हो, अगरचे भुट्टों वाली आयतें अल्लाह के बंदों पर पढ़ रहे हो, पर बात कुरान से करें। अब इख्तिलाफ हो गया, हर बंदा इस बात का मुद्दाई हो गया कि मैं हक पर हूँ, अब क्या करे? मुस्तफा ने उसका हल भी बता दिया। आका ने इरशाद फरमाया वाइजा रअयतुम इख्तिलाफन, जब तुम मेरी उम्मत में हक के पीछे भागने वाली कसीर देखो, जो हर एक बात दीन की करे, कुरान की करे, हदीस की करे, और हाथ में कुरान हो, दलील कुरान से हो, और हर बंदा अपने आप को हक पर समझे, तो फिर तुमने करना क्या है? मुस्तफा ने इरशाद फरमाया फअलैकुम बिसवादिल आज़म, जब तुम हर एक को हक का मुद्दाई देखो, हाथ में कुरान देखो, हदीस देखो, शरीयत की बात करने वाले देखो, पर अकायद और नजरियात में इख्तिलाफ हो, कोई हुजूर की शान बयान करे, कोई नवाकिस निकाले, कोई सहाबा के मनाक़िब बयान करे, कोई ऐब निकालने की कोशिश करे, बात सारे कुरान हदीस से कर रहे हैं, इख्तिलाफ है। अब उम्मत को मुस्तफा ने राह बताई है कि जब ये इख्तिलाफ पाया जाए आपने किस तरफ जाना है, तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया फअलैकुम बिसवादिल आज़म, जब तुम ये इख्तिलाफ देख लो तो तुमने एक राह को इख्तियार करना है। वो राह कौन सी है? मुस्तफा ने इरशाद फरमाया तो उस वक्त के अंदर जब हर कोई हक का मुद्दाई हो, इख्तिलाफ हो जाए, नजरियात मुख्तलिफ हो, कुरान की आयत को नहीं देखना, हदीस को नहीं देखना, उलमा के चेहरों को नहीं देखना, देखना ये है किसकी जमात सबसे बड़ी है। अलैकुम बिसवादिल आज़म, जब ये इख्तिलाफ हो जाए आंखें बंद करके सबसे बड़ी जमात के पीछे चले जाना, जिसके अंदर कसीर लोग हैं, जो इसके अंदर ज्यादा अफराद हैं, जो सवादिल आज़म हैं, सबसे बड़ी जो जमात होगी हुजूर ने फरमाया वही हक पर होगी। जब इख्तिलाफ हो जाए इधर उधर की बातों में नहीं जाना, बल्कि सबसे बड़ी जमात के पीछे चले जाना है। आप दुनिया का सर्वे कर लें, आपको दुनिया के अंदर एक ही मजहब के लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे, वो कोई और मजहब नहीं है, अल्लाह के फजल से वो अहले सुन्नत का मजहब है, वो औलिया का मजहब है,
وہ کل ابدال کا مذہب ہے، وہ غوث اعظم کا مذہب ہے، وہ داتاری حجویری کا مذہب ہے، وہ فیضان بابا فرید کا ہے، جن پر یہ سارے اللہ کے ولی تھے، وہی سواد اعظم ہے۔ اور اسی سواد اعظم کے بارے میں اللہ کے قرآن میں کچھ چیزیں بیان کی گئی، اور یہی سواد اعظم ہے جس کا فیضان یہ ہے کہ اگر سواد اعظم کے ساتھ منسلک رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ گمراہ کرنے والا شیطان راستے میں تاج لگا کے بیٹھا ہے، اور اگر سواد اعظم کے ساتھ مل جائیں گے، خدا کی عزت کی قسم ہے شیطان لعین بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، پارہ نمبر 8 ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس بات کو ذکر کیا ہے، جب شیطان نے حضرت آدم سے مخالفت کی، جنت سے شیطان کو نکال دیا گیا، تو جو شیطان نے کلمات کہے تھے، اللہ نے قرآن کے پارہ نمبر 8 سورۃ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ سے کہنے لگا اے اللہ تیرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، گمراہی کے راستے پہ نہیں جاؤں گا، وہ تو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ جو صراط مستقیم ہوگا اس پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا، پھر کروں گا کیا؟ اس نے کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ شیطان نے کہا یا اللہ تیرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا، جس لوگ اللہ کے بلیوں والا جو راستہ ہے اس راستے پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا، کروں گا کیا؟ میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ طریقہ کار یہ ہوگا آگے سے بھی آؤں گا لوگوں کو گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی آ کے لوگوں کو گمراہ کروں گا، دائیں سے آ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا، بائیں سے آ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ کہا ہر قسم کے لوگ جو ہیں کسی بندے کو چھوڑوں گا نہیں، وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہوگا، دائیں سے آ کر بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے آ کر بھی گمراہ کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، ہر زور آزماؤں گا گمراہ کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ بنتا ہے جب شیطان کو آزادی ہے اور صراط مستقیم پر آ کے بیٹھ جائے گا، صراط مستقیم پر آ کے بیٹھے گا، آگے سے بھی گمراہ کرے گا، پیچھے سے بھی گمراہ کرے گا، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، اتنی چالیں چلے گا، جب اتنی وہ چالیں چلے گا کیا سب کو گمراہ کر دے گا؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، پارہ نمبر اس کا 14 ہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہا یا اللہ تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ، فرمایا یا اللہ تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، جو صراط مستقیم پہ چلے گا میرے جال میں پھنس جائے گا، جتنے صراط مستقیم پر چلیں گے سب کو گمراہ کر دوں گا، پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو گمراہ نہیں کروں گا، گمراہ کر ہی نہیں سکوں گا، ان پر میرا جال اور میرا چال نہیں چلے گی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، شیطان نے اس کو بیان کیا، میں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ، پر تیرے بندوں میں جو خالص دین رکھتے ہوں گے، جن کے پاس دین کا اخلاص ہوگا، سب کو گمراہ کر دوں گا، پر ان کے قریب بھی نہیں جاؤں۔ تو یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ سواد اعظم پر ہم چلیں گے، اولیاء کے راستے پر چلیں گے، تو شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا، بلکہ شیطان تو وہ ہے صراط مستقیم پر بیٹھ کر آگے پیچھے دائیں بائیں سے گمراہ کرتا ہے، پر کچھ اللہ ہمارے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان کی بات کرتا ہے، جن کو دیکھ کر شیطان بھی گلی بدل لیتا ہے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اسلام کے ساتھ فرماتے ہیں جس گلی سے عمر گزر رہا ہو اسی گلی میں شیطان آ جائے، شیطان کون ہے؟ صراط مستقیم میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے گمراہ کرتا ہے، اور مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جس گلی میں شیطان عمر کو دیکھ لیتا ہے، شیطان گمراہ نہیں کرتا،
عمر کو دیکھ کر کئی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو یہ اللہ والوں کا مزاج ہے کہ شیطان بھی ان کے قریب نہیں آتا ہے. اب اللہ والے ہیں کون سے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ مشکات المصابیح حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 441 ہے. حدیث پاک کا نمبر ہے 4800. اگر اسلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیارکم قال بلا. حضور بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے. حضور نے کہا اے صحابہ کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بہتر لوگ کون سے ہیں؟ تمہارے اخیار کون سے ہیں؟ تم میں سب سے نیک اور اچھے لوگ کون سے ہیں؟ صحابہ کرام نے کی قال بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اگر آپ بھی ارشاد فرما دیں گے سب سے اچھے لوگ کون سے ہیں تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ہمارے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اگر آپ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ لوگ میری امت میں سب سے اچھے ہیں. حضور نے فرمایا قال خیرکم اذا رؤوا ذکر اللہ. حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جب تم ان کو دیکھو تم ان کے چہروں کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہے. تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں، خیال والے وہ ہیں، دیکھو تم ان کو، آنکھیں تمہاری ان کے چہرے پر ہو اور جب تم ان کو دیکھو دیکھ کر تمہیں یاد اللہ کی آ جائے. انہوں نے فرمایا یہ تم میں سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنا صراط مستقیم کہلاتا ہے. اچھا، ایک دنیا کی بات ہے، بندہ جیسی صحبت میں بیٹھتا ہے ویسا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے. جیسی سنگت ہوگی، جیسوں کے ساتھ یاری اور دوستی ہوگی، ویسا رنگ انسان پہ چڑھ جاتا ہے. مثال دیتا ہوں، ایک بندے کا یارانہ ہے اللہ والوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر ہے، حضور کا درود ہے، اولیاء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرتا ہے. آپ کبھی آزما لینا، ایسا بندہ اپنے دھیان میں بیٹھا ہو، اچانک جب آپ اسے ڈرائیں گے تو اس کی زبان سے اچانک نکلے گا اللہ کا نام نکلے گا، کیونکہ اس کی سنگت اچھی ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے. تو جیسا بندے کا تعلق ہو ویسا انسان پر رنگ چڑھ جاتا ہے. اگر کوئی بندہ برا ہو، لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہو جو برے لوگ ہیں، انہی کے لوگوں مجلس میں بیٹھا جو گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی بیٹھا ہو، کبھی اچانک پیچھے سے جا کر ڈرائیں گے، اس کے منہ سے کوئی بات نکلے، گالی نکلے گی، ارے تیری ماں، گالی نکالے گا، کیونکہ سنگت برے لوگوں کے ساتھ ہے. تو سنگت کا یاری کا اس مجلس کا اثر اس پہ یہ ہوگا، جیسی دوستی ہوگی ویسا اس پہ رنگ آ جائے گا. اب اگر اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ والوں کا رنگ چڑھ جائے گا. اگر دوستی اللہ والوں کے ساتھ نہ ہوگی، اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ ہوگی، رنگ وہی چڑھ جائے گا. یہی حدیث پاک ہے. حدیث پاک اسی کتاب کا صفحہ نمبر 441 ہے. حدیث پاک کا نمبر 4796 ہے. حضور فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. حضور فرماتے جب تم نے لوگوں کو پہچاننا ہو اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، حضور فرماتے المرء علی دین خلیلہ، انسان جو ہے حضور فرماتے اپنے سنگت والے کے مذہب پر ہوتا ہے. جیسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا ویسا اس کے پاس دین ہوگا. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوں گے تو اچھا دین ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوں گے برا دین ہوگا. نبی کی شان بیان کرنے کے والوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو زبان پر حضرت حضور کے مناقب، حضور کی شان رہے گی. اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ، حضور کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو زبان پر بھی وہی جاری ہوگا. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم دیکھو جب پہچانو اس کا دین کیا ہے. حضور نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُ. اس کے دین کو پہچاننا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو اس کا دوست کون سا ہے. جیسا دوست ہوگا ویسا
اس کا تعلق ہوگا۔ اب یہ مشکات المصابیح کی پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 198۔ حدیث پاک حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر بی والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ حضرت فرماتے ہیں عام طور پہ انسان سارے ہوتے ہیں، سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، پر حضور فرماتے ہیں، پیچھے میں نے بیان کیا نا، جیسی مجلس ہوگی ویسی بندے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اب حضور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، زبان پر ذکر ہوگا، اللہ کے دین کی باتیں ہوں گی۔ یہاں پر حضور نے فرمایا مثل الذی یذکر بی والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں یہ بات ذہنوں میں بٹھا لو، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ بندہ زندہ ہے، پر جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اگرچہ کھاتا ہو، پیتا ہو، چلتا ہو، دیکھتا ہو، سنتا ہو، زندوں سے کام کرتا ہو، پر اگر زبان اور دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے مردہ ہے۔ یہی وہ آسان کر دوں، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ ہے کر بھی مردہ ہے، پر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ آسان الفاظ میں حدیث کا یوں ترجمہ کر دیتا۔ آپ نے دیکھا ہے ہزاروں سال ہو گئے اللہ کے ولی اس دنیا سے گئے ہیں، آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، ہر سال بلکہ ہر آخر میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے وہ اللہ والے تھے، اپنے سینوں کو اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور کر گئے تھے۔ جب ذکر اللہ سے اپنے سینوں کو دل کو زندہ کیا، اس دنیا میں جانے کے بعد یہ آج وہ زندہ ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اچھا اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں گے، ہمیں لوگ منع کرتے ہیں درباروں پہ نہ جاؤ، اللہ کے ولیوں کے پاس نہ جاؤ، وہاں پہ جانے سے ملتا کیا ہے؟ یہ حدیث پاک کی کتاب مشکات المصابیح صفحہ نمبر 440 ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے نشان لگایا ہوا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے، ان کی سنگت میں بیٹھیں گے، ان سے فیضان لیں گے تو ملے گا کیا؟ حضور فرماتے ہیں مثل جلیسی صاحب السوء، فرماتے ہیں نیک بندے اور برے بندے کی مجلس اختیار کرنے کی مثال ایسے ہے۔ جب تم کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھو یا برے بندے کے پاس بیٹھو، حضور فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ حامل مسک و نافث الطیر۔ حضور فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندے نے دکان ڈالی ہے خوشبو کی، ایک بندے نے خوشبو کی دکان ڈالی ہے، دوسرے بندے نے لوہار، جسے ہم کہتے ہیں لوہار کی دکان ہے اس کی، فرمایا فحامل المسک اما ان یخزیک او اما تتباع منه او واما ان تجد منه ریحا طیبہ۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے عطر کی دکان ڈالی ہے، خوشبو کی دکان ڈالی ہے، جب تو اس کے پاس جائے گا یا تو وہ تمہیں تحفے میں خوشبو دے دے گا۔ ایک بندہ ہو اس کے پاس دکان ہو خوشبو کی، آپ وہاں پہ چلے جائیں، حضور فرماتے ہیں یا تو جائے گا یا تو وہ تجھے کیا کرے گا، عطر تحفے میں دے دے، خوشبو تحفے میں دے دے گا۔ اگر وہ نہیں دے گا فتتبایا، تو اسے خرید لے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کرے گا، حضور نے فرمایا فاما تجد منه ریحا طیبا، جب تو اس کی دکان پہ جائے گا نہ تو وہ تجھے تحفے میں دے نہ تو اسے خریدے، پر دکان میں جو چلا گیا ہے، دکان میں جانے کی وجہ سے تجھے اچھی خوشبو آ جائے گی، اچھی خوشبو آ جائے گی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا فاما نافث الطیر اما ان یحرق ثیابک واما ان تجد منه ریحا خبیثہ۔ حضور فرماتے ہیں جب تو اس بندے کے پاس جائے گا جس کی دکان لوہار کی ہے، جب اس کے پاس جائے گا
وہ اپنے ہتھیاروں کو تیز کرے گا، چیزوں کو کاٹے گا. یہ فرماتے ہیں یا تو وہ تیرے کپڑوں کو جلا دے گا، اگر تو کپڑوں کو وہ سمیٹ کے رکھے گا، وہاں پہ بیٹھ کر اپنے کپڑوں کو ڈالے گا، کپڑوں کو تو بچائے گا، پر اس کے پاس اس کی دکان پر جانے کی وجہ سے تجھے بدبو آئے گی. آسان الفاظ کا حضور فرما رہے ہیں اولیاء کے پاس جاؤ گے، نیک بندوں کے پاس جب جاؤ گے، اگر کچھ ملے نہ ملے اس کی صحبت کی خوشبو ضرور مل جائے گی، پر برے بندے کے پاس جاؤ کچھ ملے نہ ملے اس جیسا ہو یا نہ ہو، صحبت کا رنگ چڑھ کے تیری نسلیں کا کام. تو اسی کو آج سے کھڑی میں بیان کیا نا، چنگے بندے کی صحبت یارو، جنہیں دکان اتارا، سودا نہیں بانے نہ لئیے، بندے اور ہزارہ، برے بندے کی صحبت یارے، جنہیں دکان اتارا، کپڑے پہنے تھنج بند پہیے، چکرا اور ہزارہ. اسی حدیث پاک کا ترجمہ کیا، اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھی خوشبو آئے گی، اچھا رنگ چڑھے گا. اور برے بندے کی صحبت میں جا کے بیٹھیں گے اس جیسا اگر جانا ہو اور اس کی صحبت کا اثر ضرور ہوگا. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 505 پہ ایک حدیث پاک ہے. اب دنیا میں اگر اللہ کے ولیوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کو ملے گا، دنیا کے اندر اس کا فیضان ہمیں ملے گا. اب سوال یہ بنتا ہے کیا اللہ کے ولیوں کے پاس جانے پہ آخرت میں کچھ ملتا ہے یا نہیں؟ قیامت والے دن ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں؟ آپ پیروں کے پاس جاتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، دنیا میں تو فائدہ ہے. اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کی وجہ سے زبان پر ذکر اللہ ہوگا، دل زندہ ہو جائے گا، ہم زندگی پا جائیں گے. کیا آخرت میں بھی کوئی فائدہ ہے؟ یہ حدیث پاک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف اہل النار، حضور فرماتے ہیں قیامت پر صفیں بنی ہوں گی، ایک صف اہل جہنم کی بنی ہوگی، دو چکیوں کی صف بنی ہوئی ہوگی. جو فرماتے ہیں فَيَمُرُّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہاں پہ صف کیا ہوگی؟ جہنمیوں کی. ان کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا جس کو اللہ نے جنت دی ہے. یہ حدیث پاک کا نمبر ہے 5361، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 505. جو فرماتے جب وہ بندہ جنتی گزرے گا تو فَيَقُولُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ، جہنمیوں میں سے ایک بندہ کہے گا یا فلان، اے بندے اما تعریفونی، تو نے مجھے پہچانا؟ اور بات دے گا اے فلان بندے رک جائے گا، کہے گا کیا تو نے مجھے پہچانا؟ کہے گا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. وہ کہے گا انا الذی سقیتک شربۃ، میں وہ بندہ ہوں دنیا میں تیری صحبت میں بیٹھتا تھا، ایک دن تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے تجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا، میں وہ بندہ ہوں. اچھا وقال بعضهم، اور ایک بندہ ہو، جب یہ بات ہوگی ایک بندہ اور آگے آ جائے گا، وہ کہے گا انا الذی وهبت لك وضوءا، کہے گا مجھے پہچانا؟ کہے گا نہیں، کہے گا میں وہ بندہ ہوں تیری مجلس اختیار کرتا تھا، ایک دن میں نے تجھے وضو کروایا تھا. دو بندے آگے آئیں گے، ایک پہلے آئے گا، وہ کہے گا کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا، تیرے پاس بیٹھتا تھا بس تجھے ایک گلاس پانی پلا دیا تھا. دوسرا بندہ آئے گا، کہے گا جناب میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا پر تجھے ایک بار میں نے وضو کروایا تھا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جنتیوں کے پاس بیٹھیں گے، اولیاء کی صحبت میں بیٹھیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ جسے پاس آیا حضور فرماتے یشفع لہ، وہ بندہ جب یہ سنے گا کہ یار یہ تو میری مجلس میں بیٹھتا تھا، اس نے مجھے گلاس پلایا تھا پانی کا، اس نے مجھے جناب وضو کروایا تھا، اب وہ بندہ اللہ سے اس کے لیے بخشش کی دعا کرے گا، شفاعت کی دعا کرے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضور فرماتے فَلَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّةً، حضور فرماتے ہیں یہ اس جنتی کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اسے ایک گلاس پانی پلایا تھا، اسے وضو کروایا تھا، جہنمیوں کے ساتھ سے نکل کر اسے اللہ کے ولی کو یاد کروایا. اللہ کے ولی نے قیامت والے دن اللہ سے دعا کی، اس ولی کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا. یہ اللہ کی ولیوں کی صحبت کا اثر ہے. دنیا میں بھی فیضان ہے، آخرت میں بھی فیضان ہے. اگر آج ہم اپنی صحبتوں کو اچھا رکھیں گے،
اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنے رابطوں کو قائم رکھیں گے تو دنیا میں بھی اس کا فیضان ملے گا، آخرت میں بھی فیضان ملے گا۔ اچھا، دلائل اس پر بہت سارے ہیں، اولیاء کی صحبت کے بہت سارے بیان ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت پڑھ کر موضوع کو ختم کر رہا ہوں۔ اچھا، سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اولیاء کی صحبت اتنی ہی بابرکت ہے؟ تو میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ جناب دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ، اور صراط مستقیم اولیاء کا ہی راستہ ہے۔ آپ کسی چیز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اندازہ لگائیں کہ ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں یہ چیز آئی ہے، نئی چیز جو مارکیٹ میں آئی ہے، اس کی ڈیمانڈ کون کون کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر ایک کوئی نیا موبائل فون مارکیٹ میں آتا ہے، ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے سیلیبریٹی کس کس کے پاس ہے۔ اگر تو بڑے بڑے لوگ، دنیا دار بڑے لوگ اس کو خرید لیں تو ہمیں پتا ہو اچھا ہے نہیں ہے، فائدہ ہے نہیں ہے، مہنگا ہے سستا ہے، ہم کہتے ہیں یار جب اتنے بڑے لوگوں نے خرید لیا ہے اچھا ہی ہوگا، ہم خرید لیتے ہیں۔ یہ عام طور پر دنیا یا جو بزنس بڑے بڑے لوگ کر رہے ہو اس میں فائدہ ہوگا تبھی تو وہ کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب اولیاء کا راستہ وہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ وہ ہے جس کے لیے میں اور آپ نہیں بلکہ اللہ کے کئی نبیوں نے اللہ کے ولیوں کی صحبت کی دعا کی ہے۔ یہ قرآن کا پارہ نمبر 19 ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت ابراہیم دعا کرے یا اللہ مجھے اپنی رحمت میں بھی داخل کرنا، اور رحمت میں داخل کرنے کے بعد میرا حشر اپنے نیک بندوں میں کرنا۔ انبیاء کی دعا ہے۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے، فرمایا ربی ہب لی حکمن، اے اللہ مجھے حکومت عطا کرنا، والحقنی بالصالحین، اور قیامت والے دن میرا حشر اللہ کے صالحین میں کروانا۔ اس پر اور بھی قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جس پر میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ولیوں میں قیامت والے دن حشر کا ہونا یہ انبیاء کی دعا میں شامل رہا ہے۔ انبیاء بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن نیک لوگوں میں اٹھانا۔ اب آپ نے راستے کا تعین کرنا ہے، کن لوگوں کے پیچھے چلنا ہے؟ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں کی مجلس سے اختیار کرنے سے روکتے ہیں، یا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ وہاں سے پہچان لو جس کے پاس جانے سے دنیا میں بھی فیضان ہے آخرت میں بھی فیضان ہے۔ تو یہ 2 جمعوں کے اندر مختصر کر کے اس موضوع کو کمپلیٹ کیا، اور بہت سارے جو اسی موضوع پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو آقا باپ اپنے راستوں کا خود تعین کریں، ان لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے جو اولیاء کا راستہ دکھاتے ہیں یا اولیاء سے منع کرتے ہیں۔ دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اولیاء کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔